خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ اس رات گھر والے خالہ کے بڑے بیٹے کی شادی پر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور فائزہ ان سب کو حسرت سے تیاری کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ فنکشن میں اس لیے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اگلی صبح اس کا کیمسٹری کا پیپر تھا جو اسے سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا۔ اس کے ساتھ بڑے بھیا نے گھر پہ رکنے کی حامی بھری تھی کیونکہ رات کے وقت اس کا اکیلے گھر میں رہنا ممکن نہ تھا۔ خیر رات 10 بجے سب گھر والے شادی میں جانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ بڑے بھیا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کوئی مووی دیکھنے لگے جبکہ وہ اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ پھر کوئی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اس کے کمرے کا ڈور ناک ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بڑے بھیا موجود تھے جو بہت گھبرائے ہوئے دکھ رہے تھے۔ بھیا نے بتایا کہ ان کے بچپن کے دوست ارشد بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہیں بلڈ کی ضرورت ہے، سو بھیا کو اسی وقت ہاسپٹل جانا پڑے گا، مگر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ معاملہ سیریس تھا، سو فائزہ نے بھیا سے کہا وہ بے فکر ہو کر جائیں، وہ اکیلی رہ لے گی۔ پھر بھیا جلد واپس آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ادھر گھر میں وہ اکیلی تھی۔ رات کے اس پہر ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ اسے تھوڑی وحشت سی ہو رہی تھی کیونکہ وہ کبھی گھر میں تنہا نہیں رہی تھی۔ کہنے کو تو اس نے اکیلا رہنے کا کہہ دیا تھا مگر اب اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی جیسے تیسے کھانا کھایا اور ابھی وہ برتن سمیٹی رہی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ سی تھی ایک دم اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اس کا دم خشک ہو رہا تھا۔ گرتے پڑتے جیسے تیسے کچن سے ماچس ڈھونڈی اور موم بتی جلائی۔ موم بتی کی روشنی میں گھر مزید پراسرار سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے مزید گھر کے اندر نہ رہا گیا اور وہ باہر صحن میں آ گئی۔ وہ چاند کی آخری تاریخوں والی رات تھی، اس لیے آسمان میں بھی روشنی نہ تھی۔ نہ جانے اس کا وہم تھا یا حقیقت، اسے اپنے آس پاس سرسراہٹیں سی محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جن کی نظریں اس پر ہی جمی ہیں۔ اپنی اس کیفیت پر اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ابھی وہ اپنے اس خوف سے لڑ ہی رہی تھی کہ باہر یکدم سے کتوں کے بھونکنے کا شور اٹھا، جیسے بہت سارے کتے مل کر اس کے گھر کے دروازے پر بھونک رہے ہوں۔ کتے نہ صرف بھونک رہے تھے بلکہ ان کے خوفناک غرانے کی آواز سے ماحول مزید خوفزدہ ہو گیا تھا۔ فائزہ خوفزدہ ہو کر رونے لگی کیونکہ فطرتاً وہ ایک ڈرپوک لڑکی تھی اور رات کے اس پہر وہ اکیلے کبھی نہ رہی تھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اتنے میں باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، جس سے وہ مزید گھبرا گئی کیونکہ بڑے بھیا کو گئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ واپس نہیں آ سکتے تھے اور گھر والوں کا بھی اتنی جلدی واپس آنا وہ بھی ممکن نہ تھا۔ خوف کے مارے وہ مسلسل کانپ رہی تھی اور دروازہ وہ بھی پوری شدت سے پیٹا جا رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اچانک کتوں نے بھونکنا بند کر دیا تھا اور پھر باہر دروازے سے اسے اپنی امی کی آواز آئی، فائزہ دروازہ کھولو، ہم سب واپس آ گئے ہیں۔ اس خوفناک وقت میں اپنی ماں کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی اور اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو باہر تمام گھر والے موجود تھے۔ سب لوگ اندر آ گئے اور ساتھ ہی لائٹ بھی آ گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور گیٹ بند کرتے ہوئے باہر جھانکا تو اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ باہر پورا علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر اگلے لمحے اس نے سر جھٹکا اور گھر کے اندر آ گئی۔ ادھر سب گھر والے لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ اچانک ہی اس کے بابا نے بڑی محبت سے اس سے پوچھا کہ اب اسے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ بابا کو کیسے پتا چلا کہ اسے ڈر لگ رہا تھا؟ اس نے حیرت سے سوچا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے کہا،
آپ لوگ شادی سے اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اس کی امی نے جواب دیا، ہمیں بڑے بھیا کی کال آ گئی تھی کہ تم گھر پہ اکیلی ہو، اس لیے ہم سب واپس آ گئے۔ جب وہ گھر واپس آ جائیں گے تب ہم واپس شادی میں چلے جائیں گے، تب تک تم سکون سے پڑھائی کر لو۔ پھر اس کی چھوٹی بہن حنا نے کہا، آپی چائے پیو گی؟ فائزہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ حنا کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ اچانک ہی اس کے برابر صوفے پر اس کے فواد بھائی آ بیٹھے اور گہری سنجیدگی سے اسے کہا، چلو فائزہ، آج میں تمہیں کچھ امپورٹنٹ نوٹس بتاتا ہوں جو تمہارے کل کی پیپر میں ضرور آئیں گے۔ فائزہ نے حیرت سے فواد بھائی کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ وہی فواد بھائی تھے جن سے اسٹڈی میں ہیلپ لینے کے لیے وہ لاکھ التجائیں کرتی تھی، مگر مجال ہے انہوں نے کبھی اس کی ہیلپ کی ہو اور آج خود ہی اسے پڑھانے بیٹھ گئے۔ وہ ایک دم بہت خوش ہو گئی۔ پھر واقعی فواد بھائی نے چند لمحوں میں ہی اتنے آسان طریقے سے اسے اہم سوالات کے جوابات یاد کروائے کہ اسے زبانی سب یاد ہو گیا۔ پھر حنا چائے لے کر آ گئی۔ چائے کے شوقین تو سبھی تھے، مگر حنا صرف ایک کپ چائے اس کے لیے لے کر آئی تھی۔ فائزہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان سب نے واپس جانا ہے، اس لیے چائے صرف اس کے لیے بنائی ہے۔ اسے حیرت ہوئی، مگر فواد بھائی نے اسے پڑھائی کی طرف متوجہ کر لیا۔ چائے بہت ہی لذیذ تھی اور وہ خود کو بہت فریش فیل کرنے لگی اور خوب دل سے پڑھائی کرنے لگی اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ اچانک اس کی نظر سامنے وال کلاک پر پڑی۔ رات کا 3 بج رہا تھا اور سب گھر والے لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اس نے چونک کر امی کی طرف دیکھا اور کہا، اتنی دیر ہو گئی، آپ لوگوں نے شادی میں جانا بھی ہے کہ نہیں؟ امی پیار سے بولی، چلے جائیں گے، تم اچھی طرح پڑھ لو۔ فائزہ پھر بے یقینی کی کیفیت میں دوبارہ سے اپنے نوٹس پر جھک گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر کا دروازہ پھر سے زور زور کھٹکانے کی آواز پر وہ چونکی۔ بابا نے کہا، لگتا ہے بڑے بھیا آ گئے ہیں، فائزہ جاؤ، جا کر دروازہ کھولو۔ فائزہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے بابا ہمیشہ خود ہی دروازہ کھولتے ہیں، جبکہ رات کے اس پہر وہ اس سے دروازہ کھولنے کا کہہ رہے تھے۔ فائزہ حیرت بھرا تاثر لیے اٹھی اور باہر دروازے پر پہنچ کر اندر سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے اس کے بابا کی آواز آئی، دروازہ کھولو بیٹا، ہم لوگ ہیں۔ باہر سے بابا کی آواز سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ گھر والوں کو تو وہ ابھی لاؤنج میں بیٹھا چھوڑ کر آئی تھی۔ اس نے بھاگ کر لاؤنج میں جا کر جھانکا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کی تو سٹی گم ہو گئی۔ مارے خوف کے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو سب گھر والے یہاں بیٹھے تھے۔ اس کے قدم من بھاری ہونے لگے تھے۔ پھر فواد بھائی کی گرجتی ہوئی آواز باہر سے آئی، بھائی دروازہ کھول بھی دو، اب کیا مصیبت ہو گئی ہے؟ اور اس نے ہمت کر کے گیٹ کھول دیا، مگر باہر کھڑے گھر کے تمام افراد کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ گھر والے اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر گھبرا گئے۔ ادھر اسی وقت بڑے بھیا بھی ہاسپٹل سے فارغ ہو کر گھر پہنچ گئے تھے۔ امی بابا کو جب یہ پتا چلا کہ فائزہ گھر میں تنہا تھی تو انہوں نے بڑے بھیا کی خوب کلاس لی۔ پھر فائزہ کو ہوش میں لایا گیا۔ سب کا خیال تھا کہ زیادہ پڑھائی کرنے کے سبب اس کا بی پی لو ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ مگر ہوش میں آتے ہی فائزہ خوف سے آنکھیں پھاڑے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے امی سے کہا، آپ لوگ تو جانے کے کچھ دیر بعد ہی واپس آ گئے تھے؟ جس پر فواد بھائی نے کہا، نہیں، ہم تو ابھی آئے ہیں۔ فائزہ نے کہا، نہیں فواد بھائی، آپ تو مجھے کتنی دیر سے بیٹھے پڑھا رہے تھے۔ فائزہ کی اس بات پر فواد بھائی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، کیا میں اور تمہیں پڑھا رہا تھا؟ پھر حنا ہنستے ہوئے بولی، کیا ہو گیا آپی، ہم سب تو شادی میں گئے ہوئے تھے اور ابھی واپس آئے ہیں۔ فائزہ نے تڑپ کر کہا، نہیں حنا، تم نے تو مجھے بہت مزے کی چائے پلائی تھی۔
ادھر فائزہ کے بابا جو کھڑے کب سے اس کی یہ سب باتیں سن رہے تھے، انہوں نے فوراً کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے حنا کو جواب دینے سے روکا اور کہا، ہاں ہاں حنا، تم نے ہی تو چائے پلائی تھی بہن کو، بھول گئی کیا؟ حنا نے بابا کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا، ہاں بابا سوری، میں بھول گئی تھی۔ پھر بابا نے کہا، رات بہت ہو گئی ہے فائزہ، تم سو جاؤ، تمہیں صبح اٹھ کر پیپر دینے بھی جانا ہے۔ جبکہ وہ سب لوگوں کو لے کر لاؤنج میں آ گئے۔ پھر بابا نے سب سے کہا، لگتا ہے فائزہ کے ساتھ کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہے، آپ سب ایک کام کرو، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، پہلے اس کے پرچے ختم ہو جائیں، پھر اس سلسلے میں دیکھیں گے۔ اگر ابھی وہ ڈسٹرب ہو گئی تو اچھے سے امتحان نہ دے سکے گی۔ گھر والوں کے اپنے اپنے کمروں میں جانے کے بعد فائزہ کافی دیر تک الجھن کا شکار رہی اور خوف محسوس کرتی رہی۔ پھر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی، جبکہ ادھر فائزہ کے بابا کسی گہری سوچ میں گم تھے، کیونکہ فائزہ کی بتائی باتیں انہیں سچی معلوم ہو رہی تھیں۔ مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی پریشانی اور فکر میں انہیں بھی نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ اچانک ان کے سامنے صوفوں پر کچھ لوگ نمودار ہوئے جن کے چہرے واضح نہ تھے۔ ان تمام لوگوں نے بآواز بلند فائزہ کے بابا کو سلام کیا اور ان میں سے ایک شخص نے فائزہ کے بابا کو مخاطب کر کے کہا، ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر کے ایک حصے میں رہتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے، کیونکہ ہمارا تعلق قوم جنات سے ہے۔ ہمیں آپ لوگوں سے کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوئی، اس لیے ہم نے آپ لوگوں کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ کل رات آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ کی بیٹی بہت خوفزدہ تھی، اس لیے ہم نے اس کی مدد کرنے کے لیے آپ لوگوں کے روپ اختیار کیے۔ ہمارا مقصد اس کو یا آپ لوگوں کو ڈرانا ہرگز نہیں، اور بس یہی بات تھی، اب ہمیں اجازت دیں۔ یہ کہہ کر وہ تمام لوگ یکدم وہاں سے غائب ہو گئے اور فائزہ کے بابا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور فجر کی اذان ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس خواب کو خود تک محدود کر لیا۔ پھر فائزہ صبح اپنا پیپر دینے گئی اور امتحان میں حیرت انگیز طور پر وہی تمام سوالات آئے تھے جس کی تیاری فواد بھائی نے اسے گزشتہ رات کروائی تھی۔ اس کا وہ پیپر بہترین ہوا تھا، مگر وہ پچھلی رات کے واقعے کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر ایگزامز ختم ہونے کے بعد ایک دن اس کے بابا نے اس کی امی کی موجودگی میں اپنا وہ خواب بتا کر اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا، جس پر وہ خوفزدہ تو ہوئی، مگر اس رات کے خوف کے احساس سے آزاد ہو گئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔